اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والوزن یومئذ الحق، اور وزن اس دن بالکل برحق ہوگا. جیسے ایک اور آیت میں آتا ہے وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم اوزان کو یا میزان کو انصاف کے ساتھ رکھ دیں گے. یہ کون سا وزن ہے اور اس میں کس چیز کا پتہ چل رہا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انسان کے اعمال کو اجسام میں تبدیل کر دے گا اور ان اعمال کا پھر وزن ہوگا. یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے گیس سے لیکوڈ بنا لیا جائے اور لیکوڈ کو آئس میں بدل دیا جائے. از اٹ پاسبل؟ طریقہ ہے نا کوئی؟ اب گیس کی تو کوئی شکل نہیں ہوتی یا رنگ نہیں ہوتا، لیکن اس کو کمپریس کر کے یا مختلف طریقوں سے اسے پانی میں بدلا جا سکتا ہے. اب جو پانی ہے اس کو مزید آپ برف بنا سکتے ہیں. اب ایک چیز جو ایبسٹریکٹ قسم کی تھی وہ کیا بن گئی؟ سالڈ. تو والوزن، وزن سے مراد یا اعمال کا وزن. اب اعمال تو ایبسٹریکٹ ہے، سچ بولا یا جھوٹ بولا یہ آپ کو نظر تو نہیں آتا نا، آپ پکڑ تو نہیں سکتے، محسوس تو نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ ایسا ضرور کر سکتے ہیں کہ ان کو جسم دے دیں، اعمال کو، گفتگو کو، ہماری سوچوں کو ایک جسم کی شکل دے دیں اور اس جسم کو پھر تول لیا جائے، کوئی چھوٹا ہو کوئی بڑا ہو، جیسا جس کا ہو عمل. دوسری رائے یہ ہے کہ جن صحیفوں میں یا رجسٹرز میں یا پھر بکس میں یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے ان بکس کو تول لیا جائے. جیسے آپ لوگ نوٹس لکھ رہے ہیں تو سال کے آخر میں آپ سب کی کتابوں کو تول دیا جائے کہ کس نے کتنی محنت کی، کتنا کام کی، کتنا لکھا. اور تیسری رائے یہ بھی ہے کہ خود صاحب عمل کو بھی تول لیا جائے گا. اب یہ کیسا ہوگا؟ اب اس سے نہیں کہ جن کے جسم بھاری ہیں دنیا میں ان کے میزان بھاری ہوں گے، مراد یہاں اعمال کا پھر وزن ہے. عام روزمرہ کے محاورے میں بھی تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ کچھ لوگوں کی بات کا بڑا وزن ہوتا ہے، حالانکہ بات کو کہاں تولا آپ نے، اور کچھ لوگوں کی بات کا کوئی وزن نہیں ہوتا. تو یہ انسانوں کا وزن یا بات کا وزن بہرحال ایک حیثیت تو رکھتا ہے، ایک معنی تو رکھتا ہے. اب اصل صورتحال کیا ہوگی یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. لیکن یہ جو 3 آراء میں نے بتائی ہیں ان پر کچھ احادیث بھی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود کے مناقب میں یہ بات آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی ٹانگیں بظاہر کتنی پتلی ہیں، لیکن قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ قیامت کی میزان عدل میں ان کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا. یعنی بظاہر دیکھنے میں بہت نحیف کمزور سے انسان ہے، لیکن قیامت کے دن ان کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا. آپ کو معلوم ہے نا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کس کو قتل کیا تھا؟ ابو جہل کو. ایک اور حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ بہت ہلکے ہیں مگر میزان عمل میں بہت بھاری ہیں، اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہیں، اور وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہیں. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ کہنے سے میزان عمل کا آدھا پلہ بھر جاتا ہے اور الحمدللہ سے باقی آدھا پورا ہو جاتا ہے. یعنی ان کلمات کا اتنا وزن ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میزان عمل میں حسن اخلاق کے برابر کوئی عمل وزنی نہیں ہوگا. یعنی سب سے زیادہ جس عمل کا بوجھ پڑے گا، جس سے وہ جھکے گا، وہ اچھا اخلاق ہوگا جو ہمارے پاس سب سے کم ہے. ہم نمازیں بھی پڑھ لیں گے، اب ذکر اذکار بھی خوب کریں گے، لیکن بات کریں گے تو دوسرے کو کاٹ کے رکھ دیں گے.
چھوٹی چھوٹی باتوں میں کتنی بد اخلاقی کا ثبوت دیتے ہیں نا عام روزمرہ زندگی میں. تو میزان عمل میں حسن اخلاق سب سے بھاری نیکی ہوگی، یعنی جو ہی اس کو رکھا جائے گا وہ جھکنے لگے گا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ تمہیں ایسے دو کام بتاتا ہوں جن پر عمل کرنا انسان کے لیے کچھ بھاری نہیں، یعنی دنیا میں بڑے ہلکے ہیں اور میزان عمل میں وہ سب سے زیادہ بھاری ہوں گے. ایک ہے حسن اخلاق اور دوسرے ہے خاموش رہنا، بلا ضرورت بات نہ کرنا. ایک دوسری صفت بھی بڑی مشکل ہے، خصوصاً خواتین تو بہت ہی بدنام ہے. اچھا اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ضرورت ہو تو تب بھی آپ چپ ہی رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو وہاں کوئی شخص خدا کے خوف سے رو رہا تھا. تو جبریل امین نے فرمایا کہ انسان کے تمام اعمال کا وزن ہوگا مگر اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونا ایسا عمل ہے جسے تولا نہ جائے گا، بلکہ ایک آنسو بھی جہنم کی بہت بڑی سے بڑی آگ کو بجھا دے گا. لیکن بات یہ نا ہم اللہ کے خوف سے روئیں. ہم رو بھی رہے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کون کون سی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں، اس وقت بھی دماغ فوکس نہیں ہوتا کہ کیوں رو رہے ہیں. یعنی یہ جتنا معمولی نظر آ رہا ہے نا آپ کو کام، یہ اتنا معمولی ہے نہیں. اپنے آپ سے پوچھ کہ میں اپنی زندگی میں اللہ کے خوف سے، صرف اللہ کے خوف سے کتنی دفعہ روئی. اچھا اللہ کے خوف سے رونا آتا کب ہے انسان کو؟ جب حقیقی عاجزی ہوتی، جب انسان کو اپنے عمل بہت چھوٹے نظر آتے ہیں. یا اللہ میں تو تہی دامن ہوں، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میرا کیا بنے گا. جب اپنے گناہ بہت بڑے نظر آتے ہیں پھر ڈر لگتا ہے، پھر روتا ہے انسان. اور جب ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہو ہم تو بڑے نیک لوگ ہیں، ہم سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں، پھر نہیں رونا آئے گا. پھر یہ تکبر نیچے اترنے ہی نہیں دے گا، ٹوٹنے ہی نہیں دے گا. اسی سے پتہ چلتا ہے نا کہ بندگی کا مطلب کیا ہے. عبادت اصل میں کہتے کس کو ہے؟ اسلم تو کا اصل مطلب تو یہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنازے کے ساتھ قبرستان تک جائے گا اس کی میزان عمل میں 2 قرات رکھ دیے جائیں گے. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس قرات کا وزن احد پہاڑ کے برابر ہوگا. یعنی قیامت کے دن جو اعمال تولے جائیں گے ان کے وزن کی بات ہو رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی میزان عمل میں سب سے پہلے جو عمل رکھا جائے گا وہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنے اور ان کی ضروریات پوری کرنے کا نیک عمل ہے. یعنی ایک شخص اپنے بال بچوں کی کتنی ضروریات پوری کرتا ہے، اور یہ بھی اخلاق میں سے ہی ہے نا. تو یہ سب کچھ جو آپ اللہ کی راہ میں استعمال کر رہے ہیں نا، ان سب کو بھی تول دیا جائے گا. تو کسی بھی کام کو بیزاری سے نہ کیا کریں، خوشی سے کیا کریں. ایک نقطہ جو لگاتے ہیں تو 10 نمبر آپ کے لکھے جاتے ہیں اللہ کے ہاں. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. یہاں تو آپ ایک صحیح جواب لکھے تو 1 نمبر ملتا ہے، بعض اوقات وہ بھی کٹ سکتا ہے غلطی میں، لیکن اللہ کے ہاں 1 کے 10 ملتے ہیں. تو چلیے سوچئے کتنی دعاتیں ختم ہوئی اب تک. تو والوزن یومئذ الحق، اور وزن اس دن بالکل برحق ہے، سچ ہے، ایسا ہوگا، یقین رکھو، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. ہمیں یقین ہی تو نہیں، یہی تو مشکل ہے ہماری. فمن ثقلت موازینہ، تو جس کے میزان بھاری ہوئے، فاولئک، تو یہی لوگ، ہم المفلحون، یہ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. یعنی جن کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں، جن کی نیکیوں کا وزن جھک گیا، ان کا اجر زیادہ ہوگا، وہ کامیاب ہو جائیں گے. ومن خفت موازینہ، اور جن کے پلڑے ہلکے ہو گئے، اٹھ گئے، یعنی نیکیاں کم ہو گئیں، فاولئک الذین خسروا انفسہم، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، انہوں نے اپنا نقصان خود کیا. بما کانوا بآیاتنا یظلمون، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے تھے، وہ ہماری آیات پہ ظلم کرتے تھے. آیات کے ساتھ ظلم کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ ان کا حق ادا نہ کرنا. اس کو بالکل سمپل سطحی لفظی معنوں میں بھی آپ لے سکتے ہیں اور اس کی روح کو بھی لے سکتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی کتاب کا حق ادا نہیں کیا. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور البتہ تحقیق ہم نے تم کو زمین میں بسایا. مکنّا کا لفظ مکان سے ہے،
مکن یمکن تمکین، یعنی زمین میں تم کو اختیار بخشا، اقتدار بخشا، زمین کی نعمتیں استعمال کرنے کی توفیق دی، زندگی کے سامان دیے. وجعلنا لکم فیہا معائش، معائش معیشت کی جمع، وہ چیز جس پر زندگی کا مدار ہو، زندگی کے سامان اور زندگی گزارنے کے بہت سے سامان دیے. قلیلا ما تشکرون، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو، بہت تھوڑا شکر ادا کرتے. جتنا کچھ تم کو ملا ہے اتنا تمہارا شکر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. ان الانسان لظلوم کفار، یقیناً انسان بڑا ہی ظالم اور ناشکرا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم سمجھتے بھی نہیں، جانتے بھی نہیں کہ وہ ہماری خدمت میں لگی ہوئی اور ہم ان سے واقعی فائدہ اٹھا رہے ہیں. کچھ چیزیں تو ظاہری طور پر ہمیں اپنے فائدے کی محسوس ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں خاموشی سے ہماری خدمت میں لگی ہوئی. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے تم کو. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر صورت بنائی ہم نے تمہاری، یعنی صورت عطا کی ہم نے تم کو. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو. یہاں پر تخلیق آدم کا واقعہ پھر بیان کیا جا رہا ہے اور اس کی کچھ مزید تفصیلات بھی. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور ہم نے تم کو پیدا کیا. تم کو سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ کم یہاں جمع کا صیغہ ہے. اس کا ایک معنی تو یہ لیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والی جتنی بھی روحیں ہیں وہ مراد ہیں. اور پھر ثم صورناکم، دنیا میں بھیجنے کے بعد ہم ہی نے تم کو صورت عطا کی. تو گویا ایک طرف وعدہ الست کی طرف اشارہ ہے اور پھر انسان کی بہترین شکل و صورت کی طرف. بعض دوسرے علماء کا خیال ہے کہ یہاں کم سے مراد اگرچہ تمام انسان ہیں، لیکن اس وقت حضرت آدم علیہ السلام ہی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، پھر باقی اولاد آدم ان کی پشت سے پیدا ہوئی. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تم کو پیدا کیا. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تم کو صورت عطا کی. انسان کی تخلیق کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف کر رہے ہیں کہ ہم نے بنایا، اور یہ دراصل انسان کی عزت اور شرف کی طرف بھی اشارہ ہے. پھر ہم نے تمہیں صورت عطا کی کہہ کے کیا فرمایا؟ خاص طور پر انسان کی بہترین شکل و صورت کی طرف اسے متوجہ کیا گیا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. پھر ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. یہ تیسرا انعام ہے آدم پر یا اولاد آدم پر. پہلا تخلیق، دوسرا بہترین صورت، اور تیسرا فرشتوں سے سجدہ کروایا جانا. فسجدوا، تو ان سب نے سجدہ کیا. الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. لم یکم من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا، یعنی اس نے سجدہ نہ کیا. قالا، پوچھا. کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. کیا پوچھا؟ ما منعک، کس چیز نے منع کیا ہے تجھ کو، روکا ہے تجھ کو؟ اللہ تسجد، کہ تو سجدہ نہ کرے، یعنی تجھے سجدہ کرنے سے کس نے روکا ہے؟ اذ امرتک، جبکہ میں نے تم کو حکم دیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم صرف فرشتوں کو ہی نہیں، دوسری مخلوق کو بھی تھا، کیونکہ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا، جنات میں سے تھا. اور جس طرح فرشتوں کو حکم ہوا سجدے کا، اس کو بھی حکم ہوا. اذ امرتک، قالا، کہنے لگا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. کس سے؟ انسان سے. وجہ خلقتنی من نار، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا. وخلقتہ من طین، اور اس کو یعنی انسان کو مٹی سے بنایا.
اس لیے میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ قال فاہبط منہا، فرمایا کہ تو یہاں سے اتر جا، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تمہارے لیے یہ بات جائز نہیں کہ تم یہاں تکبر کرو، فخرج، پس نکل جاؤ، انک من الصاغرین، بے شک تو صاغرین میں سے ہے، چھوٹا ہونے والوں میں سے ہے، ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ قال، بولا، کون؟ شیطان، ابلیس، انذرنی، مجھے مہلت دو، الی یوم یبعثون، اس دن تک جب کہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن تک۔ قال، فرمایا، انک من المنظرین، یقیناً تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، جاؤ تمہیں مہلت دی۔ قال، بولا، فبما اغویتنی، کیونکہ تو نے مجھ کو گمراہ کیا، تو نے میرا اغوا کیا، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، تو میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان کے لیے ضرور بیٹھ جاؤں گا۔ کیوں بیٹھ جاؤں گا؟ تاکہ انہیں تیری طرف نہ آنے دوں، جیسا کہ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کو ایک سیدھی لکیر سے تشبیہ دی، اور پھر کچھ دائیں اور بائیں لکیریں اس لکیر کی کھینچی، اور فرمایا کہ ہر لکیر پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، تو تیرے سیدھے راستے پر ان کے لیے ضرور بیٹھ جاؤں گا، تیری طرف نہ آنے دوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ضرور آؤں گا ان کے پاس، ان کے سامنے سے، یعنی کھلم کھلا سامنے آ کر ان کو بہکاؤں گا، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، یعنی جب وہ ہوشیار ہو جائیں گے سامنے دیکھ کر تو میں پیچھے چھپ کر بھی بہکاؤں گا، وعن ایمانہم، اور ان کی دائیں جانب سے، یعنی جب آگے اور پیچھے سے میرا بس نہ چلے گا تو دائیں جانب آ جاؤں گا، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں جانب سے، یعنی اگر دائیں جانب سے کامیاب نہ ہوا تو بائیں جانب آ جاؤں گا، یعنی اپنے کام میں ہر طرح کی کوشش کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تم ان کی اکثریت کو شکر گزار نہ پاؤ گے، یعنی ان کی سب سے بڑی خرابی کیا ہوگی کہ ان کے اندر شکر نہ ہوگا۔ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے اور فرمایا تم یہاں سے نکل جاؤ، پیچھے فرمایا اہبط، اتر جاؤ، یہاں فرمایا اخرج، نکل جاؤ، مذعومن، مذمت کیے ہوئے، مدحورا، رحمت سے دور کیے ہوئے، دھتکارے ہوئے، نکالے ہوئے، لمن تبعک منہم، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا، لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تم سب سے، یعنی جو بھی تیرے بہکاوے میں آ گیا، تیرے راستے پہ چل پڑا، تو میں ان سب سمیت جہنم کو بھر دوں گا۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہیں، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، یعنی سجدہ کرانے کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا گیا۔ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، دونوں جہاں سے چاہو کھاؤ، یعنی جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، کیا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ لوگوں نے اس درخت کے کئی نام بتانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا نام کیا تھا، بس ایک درخت تھا جس کی اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کر دی کہ اس کے قریب نہیں آنا، ورنہ کیا نقصان ہوگا؟ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ لیکن شیطان کہاں چین سے بیٹھا تھا؟ فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کے دل میں وسوسے ڈالے۔ وسوسہ کا لفظ وسواس سے ہے، وس ربائی ہے، اس کا روٹ ہے واو سین، جیسے زل زح پیچھے بھی آپ کچھ ربائی الفاظ پڑھ چکے ہیں۔ عام طور پر روٹ میں 3 حرف ہوتے ہیں، لیکن کچھ میں 4 بھی ہوتے ہیں، تو وسوسہ انہی میں سے ایک ہے۔
وسواس کہتے ہیں ہوا کے جھونکے سے درخت میں خفیف سرسراہٹ کا ہونا، یعنی ہوا چلتی ہے تو پتے جب سرسراتے ہیں تو اس کو وسوسہ بولتے ہیں، یعنی پتوں کو جو گدگدی ہوتی ہے یا ان میں جو ایک تحریک پیدا ہوتی، تو شیطان کے وسوسے سے بھی انسان کے اندر ایک طرح کی گدگدی پیدا ہوتی ہے اور غلط کام کرنے کی تمنا یا خواہش یا تحریک پیدا ہوتی ہے۔ اور ویسے وسوسہ کس کو کہتے ہیں؟ دل میں غیر محسوس طریقے سے خیال پیدا کرنا، اور خصوصاً برا خیال، ہلکی آواز اور نفیس بات کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فوسوس لہم الشیطان، تو وسوسہ ڈالا ان کے لیے شیطان نے، یعنی دل میں خیالات ڈالے۔ کیا خیالات تھے وہ؟ کہ تم یہ درخت کا پھل کھا لو، تمہارا کچھ نہیں بگڑتا۔ اور مقصد اس کا کیا تھا؟ انسان کا لباس اتروانا۔ بہرحال شیطان کو انسان کا یہ باعزت لباس بہت ناگوار تھا، تو اس نے اپنی پوری کوشش اس میں صرف کی کہ ان کا لباس اتروا دے۔ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ ظاہر کر دے ان دونوں کے لیے جو کچھ چھپایا گیا تھا ان سے، ان کی شرمگاہوں میں سے، یعنی ان کے جسم کے قابل شرم حصے جو ایک دوسرے سے چھپائے گئے تھے وہ ایک دوسرے کے سامنے اس نے کھلوا دیے۔ وقال، اور اس نے کہا کیا؟ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، صاف جھوٹ بولا، تمہارے رب نے تو تمہیں اس درخت سے روکا ہی نہیں، اِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ، مگر اس لیے کہ کہیں تم فرشتے نہ ہو جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ یعنی اس لیے روکا ہے کہ اگر تم کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ یہاں رہو گے، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے، اس لیے تمہیں منع کر دیا۔ اب اگر تم کھا لو تو یا فرشتے ہو جاؤ گے یا یہ کہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، کیونکہ آدم علیہ السلام کو پتا تھا کہ جنت کا یہ قیام عارضی ہے، انہیں بہرحال دنیا کی طرف جانا ہے ایک آزمائش کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو اگر تم یہ پھل کھا لو گے تو اس مصیبت سے بچ جاؤ گے دنیا میں جانے کی، ہمیشہ یہیں رہو گے، مزے کرو گے۔ وقاسمہما، اور ان کے سامنے قسمیں کھانے لگا۔ قاسمہ کا لفظ جو ہے باب مفعالہ سے ہے، اس میں مبالغہ بھی پایا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ قسمیں کھائیں اس نے، بہت زیادہ یقین دہانی کرائی۔ اور کیا کہا؟ انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تمہارے بہت خیر خواہوں میں سے ہوں۔ ناصح کہتے ہیں خیر خواہ کو، بہت بھلا چاہتا ہوں۔ فدلاہما بغرور، پھر کھینچ لیا ان دونوں کو دھوکے کے ساتھ۔ دلہ کا لفظ جو ہے یہ تدلیہ سے ہے، دال لام واو اس کا روٹ ہے، دل کہتے ہیں ڈول کو۔ تو دلہ کا مطلب ہوتا ہے ڈول ڈالنا اور کھینچنا۔ کبھی آپ نے کنویں سے پانی نکالتے ہوئے کسی کو دیکھا ہوگا یا خود نکالنے کا اتفاق ہوا ہوگا، تو پانی لینے کے لیے پہلے ڈول کو نیچے پھینکنا پڑتا ہے اور پھر اس کے بعد جب وہ پانی سے بھر جاتا ہے تو اس کو دوبارہ واپس کھینچ لیتے ہیں۔ تو شیطان نے ان دونوں کو دھوکے سے کھینچ لیا، یعنی ان پہ ڈورے ڈالے، انہیں بہکایا اور انہیں اپنی طرف مائل کر لیا۔ اگرچہ یہ جسے کنویں کا پانی اوپر کی سطح سے بہت دور ہوتا ہے، لیکن جب ڈول پھینک دیا جاتا ہے تو پانی کھینچنا نکالنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح انسان کو بہکانا اگرچہ بہت مشکل تھا، لیکن شیطان نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ جس کی لپیٹ میں انسان آ گیا اور اس نے ان کو اپنی طرف کھینچ لیا، اپنے ڈھب پر لے آیا، اپنی طرف مائل کر لیا، اپنا بنا لیا۔ فلما ذاقا الشجرۃ، پھر جب ان دونوں نے درخت کا مزہ چکھ لیا، بدت لہما سوآتہما، تو ان دونوں کی شرمگاہیں ان پہ ظاہر ہو گئیں، یعنی وہ ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہو گئے۔ سوآ کا لفظ سو سے ہے، سو کہتے ہیں بری چیز کو، تو انسان کی شرمگاہ کے لیے، پرائیویٹ پارٹ کے لیے سوآ کا لفظ اسی لیے استعمال ہوتا ہے کہ اس کا کھولنا انسان کے لیے ناگوار ہوتا ہے۔ وتفقا، اور دونوں نے شروع کیا، یخصفانے، وہ دونوں چپکاتے تھے، یعنی دونوں چپکانا شروع ہو گئے۔ یخصفانے کا لفظ جو ہے یہ خصف سے ہے، خصف کہتے ہیں گانٹھنے کو، گرا لگانا، گوتھنا، جوڑنا۔ یخصفانے، چپکانے لگے، گانٹنے لگے، علیہما، اپنے اوپر، من ورق الجنہ، جنت کے پتوں میں سے، ظاہر وہ سلے ہوئے تو نہیں تھے اور نہ سی سکتے تھے،
تو ان کی ٹہنیاں اور ان کے پتوں کو اس طرح چپکانے لگے، گانٹنے لگے کہ وہ ان کی شرمگاہوں کو چھپا لے۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جنگلی قبائل افریقہ میں جو لباس نہیں پہنتے، اسی طرح جنگل کے پتے وغیرہ اور مختلف طریقوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اور ان کے رب نے ان کو پکارا، دونوں کو پکارا۔ أَلَمْ أَنْهَكُمَا، کیا میں نے تم کو روکا نہ تھا؟ أَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ، اس درخت سے، وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے تم دونوں سے کہا نہ تھا، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، یعنی میں نے تمہیں اس سے پہلے آگاہ نہ کیا تھا؟ قالا، دونوں بولے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، یعنی انہوں نے فوراً اپنے قصور کا اعتراف کر لیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہم کو بخشے گا نہیں اور ہم پہ رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ انہیں اپنی غلطی کا پورا پورا احساس ہو گیا۔ قال اهبطوا، فرمایا اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، یعنی شیطان انسان کا اور انسان آپس میں انسانوں کا دشمن ہوگا۔ انسان شیطان کا میں نے جان بوجھ کے نہیں کہا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں، مستقرن ٹھکانا ہے، قرار کی جگہ ہے، یعنی وہاں رہنا ہے، وہ متاعن اور فائدہ اٹھانا ہے، الی حین ایک وقت تک، یعنی دنیا میں ایک مقرر وقت تک تمہیں رہنا ہے۔ قال فیہا تحیون، فرمایا اسی میں تم جیو گے، وفیہا تموتون، اسی میں تم کو موت آئے گی، ومنہا تخرجون، اور اسی میں سے تم نکال لیے جاؤ گے، یعنی مرنے کے بعد پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ ہے وہ واقعہ جو انسان کی دنیا میں آنے سے پہلے اس کو پیش آیا۔ اس واقعے کی روح سے ہم شیطان اور انسان کا کردار دیکھتے ہیں، اور پھر انسان اور شیطان کے درمیان جو ایک دشمنی ہے اور ایک امتحان ہے انسان کے لیے شیطان کا ہونا، اس کی حقیقت کیا ہے اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور کس طرح ہمیں اپنے راستے پہ لاتا ہے، اس کی تھوڑی سی مزید ڈیٹیل۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام اور اپنی رحمت کا احساس دلایا کہ ہم نے تم کو بنایا تھا، ہم نے یہ صورت تمہیں دی تھی، ہم نے تمہیں فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا، اور کس لیے بنایا تھا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ لیکن ہوا کیا؟ واقعہ یہ ہے کہ جب انسان کو بنایا گیا اور ساری مخلوق کو اس کے آگے جھکایا گیا، تو اس کے پیچھے غرض یہ تھی کہ سب کے سب انسان کے تابع ہیں، انسان کے لیے مسخر کیے جا رہے ہیں، انسان کے مددگار ہوں گے۔ فسجدوا، تو سب جھک گئے، کچھ مشکل پیش نہ آئی۔ اور اس میں بظاہر تو فرشتوں کا نام لیا گیا ہے، لیکن فرشتے کائنات کے تمام امور کی تدبیر کرتے ہیں، فالمدبرات امرا، جیسے قرآن پاک میں کہا گیا ہے۔ تو اس لیے جو چیزیں فرشتوں کی نگرانی میں ہیں، وہ ساری چیزیں بھی انسان کے آگے جھک گئیں، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ جیسا کہ آپ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ ابلیس جنوں میں سے تھا اور بہت عبادت گزار تھا، اپنی عبادت کی کثرت کی وجہ سے وہ فرشتوں کا ہم نشین ہو گیا۔ لیکن اتنی زیادہ عبادت کرنے کے باوجود جب اسے کہا گیا کہ انسان کے آگے جھک جاؤ، تو لم یکن من الساجدین، وہ نہ جھکا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عبادت کی اصل روح اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ وہ جس چیز کا بھی حکم دے دے اور جب بھی دے دے اور جیسا بھی دے دے اور جہاں بھی دے دے، ہمیں اس سے کوئی بھی انکار نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے بعض احکامات مانتا ہے اور بعض نہیں مانتا، تو اس کا ماننا بھی بیکار ہے، اور خصوصاً اگر وہ جان بوجھ کے ہٹ درمی کر رہا ہو، کسی ہٹ درمی کی وجہ سے نہ مان رہا ہو۔ لم یکن من الساجدین۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن اگرچہ پوری طاقت رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں
سزا دے سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود گواہیاں لائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.